وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان کے اس آخری عشرے کے ان پروگرامات کی سیریز میں اللہ عز و جل رضا کے اصول کی تڑپ میں آپ تمام جو ہے ہم سب جمع ہیں. اس تمام مجلسوں میں آپ تمام کا جو ہے استقبال ہے. سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیل یعنی وہ رات اور قدر یعنی تقدیر والی رات. آج 21ویں شب ہے. اس بات کی ساری عقیدت کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو یہاں جمع ہونا ہے کہ ممکن ہے آج ہی لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ 5 طاق راتوں ہی میں لیلۃ القدر ہے. لیکن یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جانی چاہیے کہ لیلۃ القدر ہمیشہ صرف ایک رات کو نہیں رہتی. لیلۃ القدر کی جو تاریخ ہے وہ بدلتی رہتی ہے، جس کی دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے کہ جہاں حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ قرآن مجید کا نزول 24ویں شب کے بعد ہوا، تو مطلب 25، 26 اور 27، یعنی قرآن مجید جو نازل ہونا شروع ہوا وہ لیلۃ القدر کو ہوا. تو جب نزول شروع ہوا اس وقت کی جو لیلۃ القدر تھی وہ 24ویں شب کے بعد کی تھی. دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے خواب میں لیلۃ القدر کی نشانی بتا دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ماتھے پہ کچی مٹی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو ایک دن فجر کی نماز پڑھائے اور آخری عشرہ وہ تھا. اسی دن رات کو بارش ہوئی تھی، اور جب بارش ہوئی تو مسجد نبوی کا جو چھت تھا وہ کھجور کے پتوں کا تھا. پانی جو سو مسجد میں بہتا ہوا آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کی اور صحابہ کی طرف اذکار پڑھنے کے لیے پلٹے تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر وہ جو بارش کا پانی تھا وہ کچی مٹی آپ کے ماتھے پر دیکھی. یہ جو شب تھی یہ 21ویں شب تھی جو آج کی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 21ویں لیلۃ القدر بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کو ایک سال میں خواب آیا جس میں لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے خواب میں بتایا گیا. تو کئی صحابہ کرام نے جب اس خواب کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کے خواب میں جو سو یکسانیت ہے، لہذا آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو 27ویں ہے. اگر یہ مسلکی ضد کسی کے اندر ہے تو عظیم نعمتیں جو سو کھو جانے کا جو سو ڈر ہے. ممکن ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سے بات تھی، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورۃ القدر کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا من الف شہر سے مراد یہ ہے کہ 1000 ایسے مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے. 1000 ایسے مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، اس میں اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ لیلۃ القدر کی ایک رات میں کرنا، وہ 1000 ایسے مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے اس سے افضل ہے. یعنی آج کی رات میں 2 رکعت نفل نماز خشوع سے ادا کر لینا 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے اس سے افضل ہے. اور پھر دوسری حکمت علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ گزشتہ قوموں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں عطا کی تھی. 900 سال کی عمر ہے، 1000 سال کی عمر ہے. لیکن اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. لیکن یہ عظیم نعمت جو لیلۃ القدر ہے، 60 سے 70 سال کی عمر میں اگر لیلۃ القدر انسان شعور میں آنے کے بعد اگر 40 مرتبہ بھی انسان کو لیلۃ القدر مل جا رہی تو 1000 مہینے سے افضل رات اس کو مل جا رہی. گویا 40 راتیں لیلۃ القدر اپنی زندگی میں کوئی آدمی لے رہا تو 40,000 سال جو لیلۃ القدر سے جدا ہے ویسی عبادت کا موقع اس کو مل جا رہا.
تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. ملائکہ اور جبریل علیہ السلام کا نزول آسمانی دنیا سے زمینوں پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ زمین بھر جاتی ہے فرشتوں سے، لیکن ایسے مقام پر فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں شرک کی جگہ ہے، جہاں قبر پرستی ہے، جہاں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جا رہی، جہاں تصویر کشی ہے، جہاں جس گھر میں کتا بندھا ہوا ہے، یا اور جو وجوہات احادیث میں آئی ہے، ایسی جگہوں پر فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا. تو کب تک رہے گی؟ فجر کی نماز تک. فجر کی نماز کا وقت جب تک شروع ہوگا تب تک کہ یہ فضیلت راتوں کی جو سو برقرار رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر اس سال بھی عطا کر دیں. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس مختصر سی بات کے بعد لیلۃ القدر انٹروڈکشن کے یہ جو سیریز انشاءاللہ آپ کے سامنے چلائی جائے گی وہ شیخ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی جو کتاب ہے کتاب الکبائر والصغائر، اس سے متعلق اہم باتیں انشاءاللہ ہم اس سیریز میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آنے والے 210 دنوں میں. اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ دوستو شیخ محترم نے جو 6 الگ الگ کیٹیگریز میں کبیرہ گناہ جو قرآن اور سنت میں ہیں اس کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فقہ پر مختصر ڈسکشن کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو اس عنوان سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلا جو چیپٹر ہے اقسام الذنوب، گناہوں کے اقسام. اللہ عز و جل نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، حدیث میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اور اولاد چاہے مرد ہو یا عورت ہو خطا کار ہے. انسان سے خطا ہونا یہ جو اس کے لیے واجبی عمل ہے، لیکن خطا ہونے کے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ ہوتے ہی اسے احساس ہو جائے اور پشیماں ہو جائے اللہ عز و جل کے قریب اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ عز و جل سے توبہ استغفار کرے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. لہذا عزیز دوستوں ہم میں سے ہر کوئی جہاں بیٹھے ہوئے یا کوئی فرشتے تو نہیں ہے، اس لیے کہ جنات اور انسان کی تو صفت ہی نہیں ہے پاک رہنا. صرف فرشتوں کی صفتوں میں سے صفت ایک ہے، فرشتے نافرمانی کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ بنائے ان کو ایسا. قرآن مجید میں اللہ نے یہی ارشاد فرما فرشتوں کے بارے میں وہ اسی بات کی اتباع کرتے ہیں جس بات کا حکم ہم نے دیا ہے. فرشتوں کی صفت میں نہیں ہے نافرمانی، انسان اور جنات کی صفت میں نافرمانی ہے. اور انسان پھر رجوع بھی کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کی محبت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی محبت میں ہے، وہ لوگ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے، بنی آدم ہونے کے ناطے جو زندگی کا ہمارے روزمرہ کا حصہ ہے گناہ اور خطا، اس کے بارے میں تعلیمات حاصل کر لینا ضروری ہے تاکہ گناہوں کو سمجھنے میں، گناہوں سے بچنے میں، گناہوں کو اسٹڈی کرنے میں، گناہوں کو لوگوں کو بتانے میں، گناہوں سے لوگوں کو روکنے میں تمام معاملات میں آسانی ہو سکتی. اس لیے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی 2 ضروریات ہے، ایک ہے گناہ سے بچنا، دوسرا ہے نیکی کا کرنا. انسان گناہ سے بچتا ہے یہ خود ایک نیکی ہے، انسان ایک نیکی کرتا ہے یہ خود اپنے آپ میں نیکی ہے. تو اس اعتبار سے یہ سبجیکٹ الحمدللہ یہاں پر چنا گیا. علماء کرام کی رہنمائی جو یہاں پر فقہ کے حوالے سے اور جراج قول کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے جو علماء کرام نے پیش کیا، یہی کتاب سے انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا چیپٹر گناہوں کے اقسام. گناہوں کے 2 اقسام علماء کرام نے باندھے قرآن حدیث سے. ایک وہ گناہ جو کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ سے مراد وہ کہ اللہ عز و جل کا عذاب بھی بڑا شدید ہے اس گناہ کے لیے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو انسانوں کو واضح طور پہ بتا دیا کہ زندگی کا طریقہ کیا ہے. زندگی کے طریقے میں جو کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ بھی عبادت ہے، زندگی کے طریقے میں جو کام نہیں کرنے کے لیے کہا گیا اس سے رکنا بھی عبادت ہے. اب انسان جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا اگر وہ کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اور انسان کو جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں کرتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ گناہوں میں پہلا گناہ کیٹیگری یہ ہے جو صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ یعنی ایسے گناہ جس پر اللہ عز و جل نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان نہیں کی، وارننگ بیان نہیں کی، عذاب کا ذکر بیان نہیں کیا، لعنت کا ذکر بیان نہیں کیا. یہ صغیرہ گناہ، اس کی کیٹیگری آج کی کلاس میں آخری سیشن میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. لیکن بیسک جو ہمارا موضوع ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہو گے جن سے تمہیں ہم نے روکا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. قرآن مجید سے کبائر اور صغائر دونوں گناہ کی دلیل ہے جو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں درج کی گئی اور علماء کرام نے یہاں پر پیش کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچا
نیکی کر لیا. جیسے یوسف علیہ السلام زلیخا کے حملے سے بچے، وہ خود ایک نیکی ہے. کوئی بھی برے جو سو کام کی طرف دعوت دی گئی، اس کبیرہ گناہ سے آپ بچ گئے، بچ جانا نیکی ہے. اور یہ جو بچ جاتے یہ نیکی ہے، یہ نیکی کفارہ بن جاتی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے. تو صغیرہ گناہ کا اصول یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. جیسے وضو اگر ہم کیے ہیں، وضو کرتے جیسے ہاتھ دھوتے، ہاتھ سے دھوئے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہاتھ سے کیے ہوئے. پیر جب دھوتے ہیں، پیروں سے چل کر جس برائی کی طرف گئے تھے وہ برائی کو اللہ تعالیٰ پیروں سے جیسے جھڑا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ عاشورہ کا روزہ ہے، ایک عاشورہ دوسرے عاشورہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. مغرب پڑھ کے عشاء کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں، 2 نمازاں کفارہ بن گئے. ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کا جو سو کفارہ ہے. وہ رمضان سے لے کے یہ رمضان، جتنے رمضان کے روزے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے سال کے درمیان کے جو سو کفارہ بن جائیں گے. تو صغیرہ کا اصول یہ نظام اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، نیکی کرتا اس کے گناہ اللہ عز و جل جھڑا دیتا ہے. لیکن کبیرہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے لیے خالص توبۃ النصوح اللہ عز و جل کے دربار میں کی جائے اور اس برائی کو چھوڑ دیا جائے. دوسرا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، جمعہ یعنی ہفتے بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے جو سو بچا جائے. صغیرہ گناہ کو جو نیکیاں ختم کر دی تھی انسان کے، شرط یہ ہے کہ کبیرہ سے بچتے ہوئے انہیں جو سو نیکی کی طرف آگے بڑھتے رہنا اور صغیرہ سے اللہ عز و جل سے امید رکھنا کہ نیکیاں جو سو گناہوں کو مٹا دیں گی. دوسرا مسئلہ یہ کہ کبیرہ جو گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں 2 کیٹیگری علماء میں بانٹی ہے کہ بعض کم درجے کے گناہ ہیں اور بعض بڑے درجے کے گناہ ہیں. کبیرہ میں بھی 2 کیٹیگری ہیں. پہلی کیٹیگری کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے سے ایک مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا، لیکن یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ دیتے بڑے، جس کو تکفیر کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں کئی نوجوان بچیاں ایسی ہیں جو بڑے بڑے علماء اکرام پہ تکفیر کا فتویٰ لگا دیتے، حرم کے اماموں پہ فتویٰ لگا دیتے. بڑے بڑے ائمہ ہیں، انہوں جو سو اسلام سے خارج ہیں، انہوں اسلام پر نہیں ہے، انہوں منج پر نہیں ہے، انہوں خوارج ہے، انہوں فلاں ہے. ایسے فتوے لگانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ صرف اہل علم، وہ بھی بڑے لیول کے، جب سامنے والے پہ حجت قائم کریں گے اور حق کا انہیں انکار کرے گا تب جا کے اس پر فتویٰ لگے گا. بچے میرے جیسے اٹھ کے اگر سامنے بولیں گے تم کافر ہو گئے، تم منافق ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، یہ کام ہمارا جو سو نہیں ہے. لیکن سمجھنا یہ میرے اور آپ کی جو سو ذمہ داری ہے. تو پہلا کبیرہ گناہ میں کیٹیگری یہ ہے جو مسلمان اگر عادتاً کر لے، عقیدتاً کر لے، جانتے بوجھتے کر لے، حق کا انکار کرتے ہوئے کر لے، تو پھر وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کیٹیگری، وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اب وہ جو شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، وہ دنیا میں توبۃ النصوح سے دور کر سکتا ہے، یا وہ دنیا میں کفارے کے ذریعے دور کر سکتا ہے، یا وہ دنیا میں جو حاکم جو کبیرہ گناہ پر اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دینے کے لیے کہی، وہ سزا کے ذریعے دور کر سکتا ہے. وہ بھی ایک توبہ کا دوسرا طریقہ ہے. لیکن چونکہ ہم ہندوستان اور دیگر ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں پر جو سو آپ کے لیے رولنگ حد بندی کی نہیں لگا جاتی، ایسی صورت میں ایک دوسرے کو تو کوڑے نہیں مار سکتے، ایک دوسرے کا ہاتھ آپ نہیں کاٹ سکتے چوری کے لیے. ایسی صورت میں علماء کرام نے کہا ہے کہ انسان صرف توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کرے گا، خالص توبہ، رجوع کرتے ہوئے، برائی کا راستہ چھوڑتے ہوئے. تو پہلی کیٹیگری کبیرہ کے اندر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے عقیدتاً عادتاً گناہ کو چھوڑ دیں جو اسلام سے خارج کر دیتے. دوسرا، اعمال میں، اخلاقیات میں، معاشرے میں اور اپنی ذاتی زندگی کے اندر انسان ایسے گناہ جو اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن بڑی گناہ، بڑے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کرے. اب اجتناب کیسا کریں گے، بچیں گے کیسا؟ اس لیے کہ اپنے پاس ہر گناہ چھوٹا ہے. اپنی عادت کیسی ہے، چلتا نا کیا ہونے کا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، چلنے دیو، پوری گاڑی چل رہی، نئی 1800 والے کو بھی کھینچ کے لے جاتے. یہ کیا ہے بھائی، ہر بات کو سود بولے تو زندگی چلتی کیا؟ لون نہیں رہے تو زندگی کہاں سے گزریں گی؟ آج کیا تھا، تم گاڑی نہ لے سکتے، سائیکل نہ لے سکتے، تم گھر نہیں لے سکتے، کیا فقیر کی زندگی گزاریں گے؟ فٹ پاتھ پہ بھیک مانگتے ہوئے گزاریں گے؟ ایسے زبردست ذہن سازی کرنے والے ایسے انٹلیکچوئلز اپنے جو سو معاشرے میں رہتے، آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کا اسے جلدی کرتے. ایسے انٹلیکچوئل سے بچ کے رہنا. ان کا تو پیر اور ہاتھ پورا جہنم کے اندر ہی ہے، اپنے کو بھی کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کھینچ کے اپن اوپر کر لینا، نہیں تو ہاتھ ہی نہیں دینا، ان لوگوں نے تو اندر ہی کھینچ لیتے. لہذا اپنے آپ کو جو سو ایسے گناہوں سے بچا کے رکھنا. کبیرہ سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے. کبیرہ سے بچیں گا انسان، یہ نیکی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو یہ اجر کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے نیکی کی بات ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، یقیناً ہوگا. اگر
اگر وہ زنا نہیں کر کے اپنی بیوی سے بستری کرے گا تو یقیناً نیکی کی بات ہے. تو کبیرہ سے بچنا یہ نیکی کے دائرے کے اندر جو سو آتا ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو بندوں کو سکھائی ہے کہ جس میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اس عقیدت کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو زندگی کے اندر نیکی کرنی ہے کہ نیکی کا اللہ کے پاس اجر تو ملے گا. اللہ کے پاس اجر ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہمارے گناہوں کو مٹانے والی ہے. اور یہی عقیدت اگر اپنے اعمال کرنے میں ہے تب جا کے کسی بھی عمل کا، چاہے آپ کسی کو ایک آدھا کھجور کھلا دو یا ایک آدھی پانی کی گلاس پلا دو، آپ کے عمل کا جو سو مزاج بدل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی اپنے خواب کا تذکرہ کرنے. صحابہ کی سنت یہ تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتاتے یا اس کے اندر اگر کچھ پیغام ہوتا تو پیغام سناتے. چونکہ رمضان کا جو سو مہینہ ہے، کئی جگہ پر تراویح میں آپ لوگ آیت سجدہ پڑھ چکے ہوں گے. وہ آیت سجدے میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وہ دعا پیغام ہے کہ کس عقیدت پر مجھ کو آپ کو نیکی کرنی ہے، کس عقیدت پر مجھ کو آپ کو گناہوں سے بچنا ہے. وہ صحابی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے سامنے نماز ادا کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی سجدے میں چلا گیا اور وہ درخت سجدے میں جا کر یہ دعا کر رہا تھا جو خواب میں صحابی یاد کر لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا رہے. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودعنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود علیہ السلام. جب درخت نے دعا پڑھی، یہ صحابی کو خواب میں سنا، یاد ہو گیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ درخت کے خواب کا جو سو دعا کا تذکرہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنی تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قرآن مجید کی ایک ایسی آیت تلاوت کی جو آیت سجدہ تھی. جیسے آیت سجدہ تلاوت کر کر اللہ اکبر بول کے آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب درخت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہو گئی اور انتہائی عظیم پیغام اس میں ہے کہ کبائر سے بچنا، نیکی کرنے کا عقیدہ کیا ہونا ہے. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے میرے اللہ میرے لیے اس سجدے کے بدلے اپنے پاس ایک اجر کو لکھ دے. حدیث 200 آیت سجدہ کیوں نہیں ہوتا، نفل نماز کا سجدہ کیوں نہیں ہوتا، فرض نماز کا سجدہ کیوں نہیں ہوتا، رکوع کیوں نہیں ہوتا، زبان سے سبحان رب الاعلیٰ کہنا ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، گھر کے بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ، بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کوئی بھی ہو، اس عقیدت کے ساتھ نیکی مجھ کو آپ کو کرنی ہے. اس کا اجر ملنا اللہ کے پاس. آپ کو اجر کی امید ہی نہیں ہے، خالی جو سو فوٹو کی امید ہے. فوٹو کھینچا لیے، لوگوں کو لائک آ گیا، شیئر آ گیا، کمنٹ آ گیا، واہ واہ ہو گئے، بس دلا نکل گئے، یوں نکل گئے، پھک گئے. اس کے بعد آپ سمجھ گئے واہ، تو پھر سمجھیے آپ کو اجر کی امید نہیں ہے تو عمل ہی بیکار ہے. اس عقیدت کے ساتھ میرا اور آپ کا اجر قائم رہنا، چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھ کو دے گا، یا ربی اس کو محفوظ کرنا. پھر کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَنِّي بِهَا وِزْرًا، اور اس عمل کے بدلے یا ربی، اس نیکی کے بدلے یا ربی میرے گناہوں کی تو مغفرت کر دے. تو حدیث 200 دوسری عقیدت نیکی کرتے وقت یہ ہونا ہے، ایک تو یہ کہ اجر ملے گا، دوسرا ہے کہ نیکی کے بدلے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دینے والا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَاجْعَلْهَا لِي عِندَكَ ذُخْرًا، یہ جو نیکی میں کیا ہوں یا ربی اس کے بدلے گناہوں کو مٹا دے اور یہ نیکی کو تیرے قریب ذخیرہ بنا دے، تاکہ آخرت میں جب میں اور آپ پہنچیں گے. حدیث 200 یہ جو نیکیاں رمضان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کرنے کی انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے تیاری کریں گے، یہ سب چیز ذخیرہ بننا ہمارے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. کیوں دوسروں کے لیے نہیں؟ انسان اپنے لیے تو کوشش کر کے ذخیرہ بنا لیتا، نیکیاں، تراویح، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، تمام چیزوں کو ذریعے سے آپ بنا لے رہے ہیں، اعتکاف کر کے بنا لے رہے ہیں. لیکن یہ جو نیکیاں ہیں، ہو سکتا قیامت کے دن بہن کو دے دینا پڑے گا، ہو سکتا قیامت کے دن سگے بھائی کو دے دینا پڑے گا، ہو سکتا قیامت کے دن ماں باپ کو دے دینا پڑے گا، ہو سکتا قیامت کے دن جو بیوی کو دے دینا پڑے گا، ہو سکتا قیامت کے دن بیٹا بیٹی کو دے دینا پڑے گا. اس لیے کہ دنیا میں جس کا حق ماریں گے، وہ جو ذخیرہ بنا کر لے کے گئے تھے، وہاں نہ دینار کام آنے والا ہے نہ درہم کام آنے والا ہے. تو اللہ عز و جل قریب جو چیز اس دن مغفرت کی سودا ہونے والی ہوگی، وہی سودا اٹھا کر دے دیا جائے گا. تو ذخرا کا مطلب یہ حدیث دوستو، یہ جو نیکیاں میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ محفوظ رہنا، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے حقوق العباد کا بھی حق ادا کرنا، بندوں کا بھی حق ادا کرنا، صغائر سے بچنا، کبائر سے بچنا، یہ میرے اور آپ کے لیے بنیادی بات ہونی چاہیے. وَتَقَبَّلَهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود، اور یا ربی
قبولیت عطا کر دے۔ چہوتا عقیدہ یہ ہونا چاہیے دوستوں کوئی بھی نیکی کرتے وقت میں کہ اللہ قبول کر لے اس نیکی کو۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، اول شرط یہ ہے اخلاص للہ تعالی، خالص عمل اللہ کے لیے ہو، توحید پر ہو، شرک سے پاک ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ثواب کی نیت سے ہو، اجر کی نیت سے ہو، اس کو دکھانے کی نیت سے ہو، نیت انتہائی پاک ہو جائے تو عمل قبول ہے۔ لیکن اخلاص آپ کے پاس ہے، سنت نہیں ہے، تراویح میں سنت نہیں ہے، افطار کے وقت میں سنت نہیں ہے، دیگر اعمال میں سنت نہیں ہے، عمل مردود ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ سنت آپ کا پرفیکٹ ہے لیکن اخلاص اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھیے عمل مردود ہو گیا۔ تو عزیز دوستو، نیکی کرنے کے لیے یہ چار بنیادی عقیدے ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا، کبائر سے بچنا، صغائر سے بچنا، یہ خود نیکی ہے۔ وہ گناہوں سے بچتے وقت میرا اور آپ کا عقیدہ اگر یہ چار بنیادی باتوں پر ہے تو آگے جو سو معاملات پڑھنے میں سمجھنے میں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ دوسرا باب، معرفت الکبائر، کبیرہ گناہوں کی پہچان۔ کیسے علماء کرام اہل علم نے کبیرہ گناہوں کی پہچان قرآن و سنت سے کروائی؟ پہلا مسئلہ، جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی گناہ کا ذکر آ گیا قرآن میں، گناہ کا ذکر آ گیا حدیث میں، لیکن اگر کرنے والا تباہ ہو جائے گا، کرنے والا برباد ہو جائے گا، کرنے والے پہ لعنت کا ذکر آ گیا، تو یہ جہاں وعید اور وارننگ اٹیچ ہو جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ، ایسے گناہوں کو علماء کرام نے کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں لی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ وہ آدمی جو زبان سے دوسروں کی غیبت کرتا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اس آیت کی تفسیر میں لمزہ کا مطلب یہ ہے خالی اشارے میں بتا دے رہے ہیں، آیا دیکھو کالام، آیا دیکھو گڈام، آیا دیکھو انہیں، خالی اشارے میں جو کام کر دیتے لمزہ، ویل ہے، افسوس ہے۔ ویل کے معنی بعض علماء کرام نے کیے جہنم کی وہ چھچلی جگہ جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی اس کے عذاب سے، ایسی جگہ کو بھی ویل کہا گیا۔ افسوس کا بھی معنی کہا گیا، لعنت کا بھی معنی کہا گیا۔ ایسے تمام معنی جہاں جہاں پر قرآن میں ذکر آ گئے، گناہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ حدیث میں آ گئے گناہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ، یہ تمام گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا گیا۔ ابھی خالی انٹروڈکشن چل رہا، ایک ایک کر کے تقریباً 100 سے زائد کبیرہ گناہ کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ کئی گناہ تو ایسے ہیں کیونکہ میں کتاب کئی مرتبہ ہمارا پڑھنے کی کوشش کیا ہوں، یہ عادتاً کر لے رہے ہیں اپن، مگر کبیرہ کا درجہ ہے، وہ علم ہونا ضروری ہے تاکہ اجتناب کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ دوسرا مسئلہ بتایا، جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی یہ گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی تمہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ میں سے۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے۔ خالی دھوکہ دینے والا آگ میں جائے گا، مطلب دھوکہ دینا اللہ کے قریب کبیرہ گناہ ہے۔ اب کون کون کہاں کیسا نہیں کیسا دھوکہ دے رہے ہیں، 10 کی چیز بتا کے 5 کی بیچ رہے ہیں، یہ گھر بتا کے وہ گھر بیچ رہے ہیں، یہ زمین بتا کے وہ پیپر بتا کے یہ پیپر، ایک ایک پیپر 4 لوگوں کو جو سو رول اوور ہوتے جا رہا، جیسا ریچارڈ ہوتے جا رہا، پیک ختم ہو رہا، بیچتے جا رہے ہیں، ویسی جو سو ایک ایک گھر ایک ایک زمین 4 لوگوں کو بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو دھوکے کے سامانہ دکھ رہے ہیں، فوٹو دیکھے تو رشتے کو ایک، سامنے آئے تو ایک، ادھر وائٹ کر دیے ادھر بلیک کر دیے، بلیک اینڈ وائٹ کا دھوکہ ہو رہا، معاملات میں دھوکہ ہو رہا، دکانداری میں دھوکہ ہو رہا، رشتہ داری میں دھوکہ ہو رہا، بڑی بڑی چھوڑنے میں تو ایسا ہو رہا ہے نہیں حیثیت ویسی، رشتوں سے پہلے سب باتیں بتا لیتے نکل جاتے، فلاں ہے بھائی، فلاں ہے بھائی، یہ ہے بھائی، میٹرنل انکل کا نام، پیٹرنل انکل کا نام اتنا بڑا چڑھا کے اتنے پورے لکھ دیتے، آپ کے گھر کو آئے تو معلوم ہوتا ویسے ہے۔ لہذا دین کے نام پہ بھی دھوکہ ہو رہا، رشتے آپ دیکھیں اخباروں میں آتے، ریلیجیس کیا ہے، ہاتھیاں ہیں، ریلیجیس کیا ہے، درگاہ پہ جیسو مانگ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ لہذا دین کے نام پہ دھوکہ مت دیجئے، رنگ کے نام پہ دھوکہ مت دیجئے، کاروبار کے دھوکہ مت دیجئے، کسی بھی امر میں دھوکہ دے رہے ہیں کبیرہ گناہوں میں، اس کے لیے خالص توبہ ہے، اور یہ دھوکہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اب انٹروڈکشن ہی چل رہا، دھوکے کا جب باب آئیں گا دھوکے کے حدیث اور دیگر چیزیں وہاں پر پڑھیں گے۔ تیسرا جو کبیرہ گناہ کی پہچان علماء اکرام نے کہی ہے، جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، اور ایک اور مقام پر آیا ہے اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے آنکھوں کے اوپر کے بال بناتی ہے۔ معمولی بات ہے، بیوٹی پارلر میں چلے گئے، انہوں بول دیا آپ اچھے نہیں دیکھ رہے، ایسا نہیں کرے تو کیسا بنا دیجئے، انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ عادتاً ہو رہے ہیں گناہ، لیکن اللہ کے قریب کبیرہ کی کیٹیگری کیوں؟ گناہ کے ساتھ لعنت کا ذکر آ گیا، جب لعنت کا ذکر آ گیا تو عذاب بھی شدید ہے اس کے لیے۔
معمولی بات نہیں. اللہ عز و جل کے قول کو نظر انداز کر دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر دینا. لائٹ نہیں لے سکتے, اس لیے کہ اگر دین کی بات کو لائٹ لینے کی عادت ہے, کل انشاءاللہ پڑھیں گے شاید آپ, وہ لائٹ لینا بھی کبیرہ گناہ کے اندر آ گیا. تو حدیث دوستو مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے دوستو بچنا. چھٹی بات علماء کرام نے بیان کی, جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو, مثلا اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں کرے گا, یا اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا, یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں کرے گا, ایسے گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے نہ کلام کرے گا, نظر رحمت کرے گا جو دیوس ہوگا, جو اپنی عورتوں کو بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکے گا. تو یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتی ہے بات. یعنی عورت کو آزاد چھوڑ دینا, خالی غلامی میں آ جانا. آپ برقع چھوڑ کے خالی شال اوڑھتے تو شال اوڑھ لو, آپ ایئرپورٹ جاتے ہو چمکی کا پہنتے برقع تو چمکی کا پہن لو, آپ کو تھوڑی خوشبو لگانا دل ہو رہا تو تھوڑی خوشبو لگا لو, خالی آنکھ کھول کے دیکھتے آپ ڈر کے جو سو ہر چیز جو سو اجازت دے دے رہے جو سو نہیں ہوتا. حدیث دوستو عورتوں پر جو کنٹرول شرعی معاملے میں رکھنا ہے وہ تو آپ کا حق ہے, تاکہ اللہ کے قریب جو سو جواب دینا ہے. یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں ہیں جو ایک ایک کر کے آئیں گے. صرف انٹروڈکشن چل رہا. ساتواں طریقہ, جس گناہ کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی معنی میں امتی ہے, جو محبت کرنے والا ہے, دین کی محبت ہے, انہیں ایسا کر ہی نہیں سکتا, وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے تعلقی کر لی ایسے عمل کرنے والوں سے, بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے تو سوچ بھی کیسا تھا یہ عمل کرنے کا. تو ایسی بات اعمال بھی جو سو کبیرہ گناہ کے اندر آتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں. اور ہم میں سے ہے جو عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکا دے کے رشتے 6 مہینے میں توڑا دے رہے ہیں, سال بھر میں توڑا دے رہے ہیں, 2 مہینے میں توڑا دے رہے ہیں, 2 سال میں توڑا دے رہے ہیں. خاص طور پہ ساسوں کا معاملہ بہوؤں کے ساتھ, بہوؤں کا معاملہ ساسوں کے ساتھ. اماں آتے بیٹے کو لگا رہی, بیٹا آتے جو سو بیوی اماں کے بارے میں لگا رہی. اماں کی بات جو سو بیٹا سن رہا, بیوی کی بات بیٹا سن رہا, اماں بیٹے میں جھگڑا ہو جا رہا, نہیں تو بیوی بیٹی میں جھگڑا ہو جا رہی. انہیں بول رہی انہوں اماں کے چھوگے, انہوں بول رہے سو انہیں بیوی کے چھوگا, لہذا ہونا ہی نہیں گھر میں کنتھا, تو بھی الگ ہو جا تو بھی الگ ہو جا, طلاق, خلا, جھگڑے, انہوں پنچایتاں, پولیس کیس, کبیرہ گناہ ہے. خالی آگ لگا دینا. کیا کری بھائی بچی, ترا میں بولی پانی پلاؤ, بولے تو دیکھو تھس سے مچ نہیں بھی. کیا ذمہ داری ہے ساس کو جو سو پانی پلانا, بڑے دمانا, یہ کرنا؟ یہ ذمہ داری انسانی تقاضے پہ ہے. ایک انسان غیر بھی اگر روڈ پہ منگ لے رہا تو آپ کو پانی پلانا ہے, تو یہ تو ساس ہے پھر. تو عزیز دوستو یہ جو اپنے پاس سسٹم بنا لیے, کرنا ہی کرنا, یہ نہیں کرے تو ایسا, یہ فلاں کرے تو ایسا. اسلام کو آج اپنے اوپر ایک تاج مت بنا لیجئے یا بوجھ مت ڈال لیجئے کہ ایسا ایسا اسلام کرے ہمارے قریب تو ایسا اسلام ہوگا. جو اسلام ہے وہ کرو, جو اسلام نہیں ہے وہ مت کریے. لہذا بہوؤں کے اوپر غیر ضروری کا بوجھ ڈال دے رہے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دی, یہ بھی گناہ کے اندر آتا. لہذا بہو انسانی تقاضا بھی اگر اپنی ساس سسر کا اور گھر والوں کا پورا نہیں کر سک رہی تو پھر غیر انسانی جو عمل اس کا کہا جائے گا, اور اس کی نفرت, اس کا بغض, اس کی حسد رشتوں کو توڑنے کے لیے دوستو آگے بڑھ سکتی. لہذا عزیز دوستو یہ معاملہ خلاف اکسا دینا کسی کو, شوہر کو بیوی کے خلاف, بیوی کو شوہر کے خلاف, کئی باتیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ, تاکہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا جائزہ لے کے ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ایسے بھی گناہ کبائر ہیں. 8واں, جس گناہ کے لیے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی, مثلا فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے, ایسے گناہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے, یعنی بغض اور حسد, حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہے. مطلب کیا ہے, تمہارے دین کو مڈا دینے والے عمل ہے. حسد اگر انسان کے اندر آ گئی, بغض اگر انسان کے اندر آ گیا, اپنے سگے بھائی کے بارے میں, اپنی سگی بہن کے بارے میں رشتہ دیکھنے آئے, بڑی بہن کے واسطے پسند چھوٹی بہن کو آ گئے, بڑی بہن کے اندر ایسی حسد آ گئی, ایسی حسد آ گئی کہ ایسی چیز روح سے وجود میں آتی کہ جس سے رشتے برباد ہو جاتے. تو انسان کو چاہیے بارک اللہ کہنا, ماشاء اللہ کہنا, اللہ کی اذن سے ہوا, اللہ کی مرضی سے ہوا. حسد اور بغض دین کی جڑ کو کاٹ دیتا. باقی کیا رہ گیا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اچھائی برداشت نہیں کر سک رہا, ان کا انکار آ گئی تو کیسا آ گئی کہ کہاں سے آ گئی کہ کیا تو بھی کر لیے, 1 سال پہلے تک ایسے تھے نا کرائے کے گھر میں, آپ کو کئی کو باوا
کہیں کہ وہاں سے اب کرائے میں تھے ہوں گے, زمین کے اندر بل میں رہتے تھے ہوں گے, اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیا, اس پہ ماشاء اللہ بولو, لا قوت الا باللہ بولیے. حسد آ گئی دل میں, بغض کو کاٹ دیتا. اور یہ حسد بغض ایسی چیز ہے, جنتی بھی اگر آپ ہیں جنت میں انٹری نہیں ہے. ایسا آدمی جو بغیر جہنم میں جائے کہ جنت کے لیے نام اعمال مل گیا, اس وقت تک انٹری نہیں ہے. قنطرہ علاقہ پار کرنے کے بعد ایک مقام پہ تمام جنتیوں کو رکا لیا جائے گا, اور جنت میں داخلے سے پہلے دل میں جو حسد اور بغض ہے پورا نکال کے پھینک کے جب جنتوں میں داخل کیا جائے گا. اس لیے دنیا میں بولتے جو گھر جنت بننا یا جو خاندان جنت بننا, یہاں صاف ہو گیا تو بس, کیونکہ وہ صاف ہوئے وادی جنت میں انٹری ہے. یہاں اگر آپ خوشگوار ماحول چاہ رہے ہیں, یہاں صاف رکھ لیجئے, کوئی کروڑپتی بنتا کی, انہیں چپراسی کی نوکری کرتا کی, آپ ہر ایک کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کیجئے. 9واں مسئلہ, جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا, جیسے الفاظ آئے ہیں حدیث میں, ایسے گناہوں کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا. ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاطع رحم, رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیر ضروری کے بیوی سے بھی رشتہ توڑ لینا, بیوی کے واسطے والد سے رشتہ توڑ لینا, بیوی کے واسطے ماں سے رشتہ توڑ لینا, جائیداد 1 گز 1 فٹ 100 گز 150 گز 1000 گز کے واسطے بھائی سے رشتہ توڑ لینا. گئی جگہ, لیکن رشتے کو قائم رکھیے, سامنے والا کیسا بھی ہوگا. یہ رشتے توڑ لینا, اب توڑنے والے کدھر رہتے عام طور پہ, جس کی غلطی رہتی ہے نوج بولتے, آج سے تیرا منہ نہیں دیکھوں گا, منہ دیکھے تو حساب پوچھتا ہوں, لہذا منہ رکھو, دیکھو رشتہ توڑ لو, رشتہ توڑ لیے تو پھر یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو عزیز دوستو, یہ 9 اصول علماء کرام نے بیان کیے ہیں کبیرہ گناہ کی پہچان کے, جو قرآن اور سنت میں ہیں. اب یہاں سے انشاءاللہ ہم 6 کیٹیگری میں کبیرہ گناہ کو دیکھیں گے. کبیرہ مت دوستو مکس نہیں آتے. سب سے پہلی الکبائر التی تتعلق بالعقائد, عقیدے کے باب میں وہ گناہ جو مسلمان عادتاً یا عقیدتاً کر لے رہا, جس کے کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا. ایسے گناہ پہ ذکر کریں گے جو تقریباً 19 گناہ علماء کرام نے بیان کیے. دوسرا الکبائر التی تتعلق بالعبادات, عبادات میں, نماز میں, روزے میں, صدقہ میں, زکات میں, تمام ایسی عبادتوں میں جو مالی ہو, جسمانی ہو, عبادہ محضہ ہو, عبادہ غیر محضہ ہو, ان عبادتوں میں وہ گناہ جو عادتاً عقیدتاً کیے جاتے ہیں, وہ اللہ کے قریب جو کبیرہ ہیں, ان عبادتوں کی کیٹیگری کو دیکھا جائے گا. تیسرا الکبائر التی تتعلق بالمعاملات, معاملات میں, ٹرانزیکشن میں, قرضہ دینے میں, قرضہ لینے میں, لین دین میں, تجارتوں میں, گفتگو میں, محفلوں میں, مجلسوں میں, یہ معاملات داری میں جو گناہ ہو رہے ہیں, اس میں جو عادتاً ہو گئے, اس میں اللہ کے قریب جو گناہ ہے جس کے لئے شدید عذاب ہے, وہ گناہ کا ذکر دیکھیں گے. چوتھا الکبائر التی تتعلق بالاخلاق, اللہ اکبر, آپ دیکھیں گے اخلاق کی کیٹیگری میں ہم سمجھ رہے اچھے اخلاق کیا ہے, یوں خالی جھک کے ملنا, مہمان آئے تو کشتی میں پانی لا دینا, گلاس جو سو ڈھانپ کے وہیں ٹھہرنا, چائے پلا دینا, خالی اخلاق یہ چھے. 47 اعمال ایسے علماء کرام لائے ہیں جو اخلاق کے بارے میں کبیرہ ہے. انسان کا قول, انسان کا عمل, دونوں چیزوں کو چھانٹ کے علماء کرام قرآن حدیث سے جو لے کر آئے, 47 گناہ لے کے جمع کر کے لے آئے جو انسان کے اخلاق میں ایسے ہیں جو اللہ کے قریب بہت کبیرہ ہیں, جس کے اوپر شدید عذاب ہے, جس میں کئی گناہ زبان کے ہیں, کئی اعمال حرکت کے ہیں, اعمال اپنے ایکشن کے ہیں, یہ سب جو ہے سو کبیرہ گناہ کے اندر آتے ہیں. پانچواں الکبائر التی تتعلق بالمعاشرہ, معاشرے میں, سوسائٹی میں, آپ سے کوئی ایک آدمی کو جو تکلیف ہو رہی, آپ سے ایک معاشرے میں جو تکلیف ہو رہی, آپ سے پورے ماحول میں جو سو برا اثر ہو رہا, آپ کی حرکت کی وجہ سے پوری بستی میں جو اثر ہو رہا, ایسے کبیرہ گناہ جو معاشرے کے اندر ہے, اس پر بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اور لاسٹ کیٹیگری جو ہے الکبائر التی تتعلق بالزینہ, آرنامنٹیشن, خوبصورتی, کپڑے, جوتے, چپل, دیوان خانے, سجنے سورنے, خوبصورت دکھنے میں ایسی عادت عورتوں کی اور ایسی عادت مردوں کی جو اللہ کے قریب شدید عذاب کے مستحق ہیں, وہ کبیرہ گناہ کی کیٹیگری انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ ہم 10 دنوں میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش یہاں پر کریں گے. اب بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو وعیدیں, جو وارننگیں, جو عذاب کا ذکر جو قرآن اور سنت میں اب ہم پڑھنے والے انشاءاللہ کل سے, کیا وجہ سے آیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان لعلکم تتقون, تقوی حاصل کرنا,
تقوی حاصل کرنا کیا ہے؟ برائی سے اجتناب کرنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا۔ اس کا مقصد یہ ہے انسان کو احساس ہو جانا کہ جو تو کام تم عادتاً کر رہے ہیں، جس کو معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے نظام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے تمہاری روح کو پاک کرنے، تمہارے اعمال کو پاک رکھنے، تمہیں قبر کے عذاب سے بچانے، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانے، یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ کیوں ایک مسلمان جیسی اسلام کی نعمت لیتے ہوئے اتنے بڑے گناہ کر کے عذاب کا مستحق بن جا رہا۔ اس لیے کہ ہر مسلمان جنت میں تو جانے والا ہے، آخر کار جانے والا ہے، لیکن ہر مسلمان راز جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو راز جنت میں جائیں گے رحمت الہی سے، اور بعض مسلمان ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ دنیا میں کیے ہیں، چاہے وہ عبادات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرے میں ہو، زینت میں ہو، اس کا عذاب جہنم میں چکھنے کے بعد سفارش کے ذریعے نکالا جائے گا، یا تو انبیاء کی، یا تو فرشتوں کی، یا تو قرآن کی، یا تو روزے کی، یا تو سورہ بقرہ کی، یا تو سورہ ملک کی، یا جو سو اپنے اہل ایمان لوگوں کی، یا پھر اللہ عز و جل خود سفارش کرے گا، تب جا کے جنت کے اندر جانے والے ایسے لوگ جن کے اوپر پانی ڈالا جائے گا جنتوں کا، کوئلے کے جیسے راکھ ہو جائیں گے، جل کر نکالا جائے گا۔ یہ احساس دلانے کے لیے۔ دوسرا یہ احساس دلانے کے لیے کہ اللہ کی رضا کی تڑپ میں تمہارے اعمال ہونا چاہیے، گناہوں سے اجتناب اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ اہم مسئلہ، اس احساس دلانے کے لیے یہ اجتناب کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اس لیے کہ زندگی میں اگر ایک بار کبیرہ گناہ ہو گیا، پھر عادتاً پھر کچھ آپ کر لیے، پھر یہ سوچ رہے کہ اب اپنے سے نہیں ہوتا، یہ ایک آدھ رمضان سے کیا ہونے والا، اپن بہت آگے بڑھ گئے۔ آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیے، اللہ عز و جل کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یہ اللہ عز و جل نے تقدیر میں بات لکھ دی ہے۔ عزیز دوستو، ایسے ہی کبیرہ گناہ کرنے والا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گزشتہ قوموں میں ایک آدمی ایسا گزرا جس کو کبیرہ گناہ کرنے کی عادت تھی، قتل کرنے کی عادت تھی، اور قتل کبیرہ گناہوں کے اندر ہے، معاشرے کے اندر یہ کبیرہ گناہ آتا ہے۔ قتل کرتا چلا گیا حتیٰ کہ اس کے جو قتل کی کاؤنٹنگ ہو گئی 99 ہو گئی۔ ریاض الصالحین کی حدیث ہے 99 مرڈرز کر چکا۔ اب 99 مرڈر کرنے کے بعد اللہ کا دیا وہ جو اختیار ہے، جو نفس اس کے پاس تھی، لوگوں سے پوچھنے لگا مجھے کوئی اہل علم کے پاس بھیج دو تاکہ میں جا کر اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دوں کہ 99 قتل کرنے کے بعد کیا ابھی بھی مغفرت ممکن ہے۔ اسے لوگ ایک آدمی کا پتہ دیتے ہیں جو اہل علم میں سے تھا، وہ آدمی کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ دیکھو میں نے 99 قتل کر دی ہیں، انتہائی کبیرہ گناہ ہے، میں راستہ بدل کر راہ راست کی طرف جانا چاہتا ہوں، ذرا تم مجھے یہ بتا دو اپنے علم کی بنا پر کیا میری مغفرت ممکن ہے۔ تو یہ ایک علم والا آدمی کہتا ہے تیری مغفرت ممکن نہیں ہے، تو حد سے تجاوز کر دیا۔ پہلے تو اپن فتوے وہ باتوں میں دینا نہیں جس کا علم ہی نہیں ہے، کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انفسہم اسرفوا، جتنا اسراف کر دیا گناہ میں کر دیا ہوں گا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، پلٹ کیا، امید لگا کیا، بخشش کی امید لگا کیا، رحمت کی امید لگا کیا، مغفرت کی امید لگا کیا، جنت کی امید لگا کیا، بخشش کی امید لگا کیا، مایوس مت ہو۔ انہیں بولتا جب 99 کر لیا اور مغفرت ہونے والی نہیں ہے تو آپ 100 ہیں، 100 کا بھی قتل کر دیتا انہیں۔ پھر اس کے بعد کسی سے پوچھتا اور کوئی اچھا اہل علم آدمی ہے تو بتاؤ، تو لوگ اس کو ایک اہل علم میں سے عالم کا جو سو پتہ دیتے ہیں۔ 100 قتل کر کے اس ارادے کے ساتھ ایک اہل علم عالم کے پاس پہنچتا ہے کہ بھائی 100 کر چکا ہوں، ابھی پوچھ کے آیا، انہوں بولے نہیں ہوتی، بولے ان کا بھی قتل کر دیا، لہذا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علم کی بنا پر کیا اللہ عز و جل میری مغفرت کرے گا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یقیناً تیری مغفرت ہوگی، کیونکہ تو رجوع کرنے آیا کبائر کے بعد۔ 100 قتل، ایک دو نہیں، انتہائی کبیرہ گناہ ممکن ہے۔ بولے میں کیا کروں اس کے لیے؟ سب سے پہلا کام عزیز دوستو، اس حدیث میں اس آدمی کہتا ہے ہجرت کر۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ برے معاشرے کو چھوڑ کے اچھے معاشرے میں چلے جا۔ شیطانوں کے ساتھ رہ رہا تو شیطان دوستوں کی محفل چھوڑ کے اچھے دوستوں میں سے چلے جا، اہل علم کی مجلسوں میں چلے جا، شیطانیت کرنے والے، ستانے والے، اکسانے والے لوگوں کے پاس سے چھوڑ دے۔ آج معاشرہ یوگا عزیز دوستوں اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا رول ہے، بچہ چھوٹا کیوں نہیں ہے آپ کا،
6 سال کا ہوں گا 8 سال کا ہوں گا, گھر کے باہر جا کے بستی کے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا, معلوم کریے کہ کیسے بچوں میں اٹھا بیٹھ رہا. 6 7 سال 8 سال کے بچوں کا بھی بھروسہ نہیں ہے کیسے کیسے معاملات کے اندر آ جائے. ڈرگز, افیم, گانجا کیسا کیسا نہیں آ جا رہا, چرس مارنا, سگریٹ مارنا, فونوں میں گندے چیزاں دیکھنا. چھوٹے بچوں کو اس بات کی روسو تمیز آ گئی, اس لیے کہ باطل ایسا پھیلایا اور ہم قابو میں نہیں کر سکے اپنے بچوں کو, باطل ادھر جیت کے لے کے چلا جا رہا. لہذا چھوٹے بچوں کا بھی اگر معاشرہ ہے, دیکھنا آپ کا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا, بیٹھ رہا, کھیل رہا, اسکول میں بینچ میں کس کے بعد اٹھ بیٹھ رہا, ایسے بچوں کا بھی احساس کرنا ضروری ہے. کلاس روم کے اندر کیسے کیسے بچے ہیں, اس بات کا بھی احساس کرنا ضروری ہے. اسی لیے کہ ہم اسکول چلاتے 6 7 8 سال کے بچوں کے واقعہ سنے تو تعجب ہو جانا کہ یہ معاملہ ہے بچوں کے اندر. تو ماحول ضروری ہے, ہجرت کروا دینا, معاشرہ برے لوگوں کا چھوڑ کے اچھے لوگوں کی طرف آ جانا. تو وہ کہتا ہے چھوڑ دے ادھر چلا جا. ہجرت میں یہ بھی 2 بات ہے, علماء کرام نے کہا کہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف چلا جانا یہ بھی ہجرت ہے, برے ماحول, برے معاشرے, برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی طرف جانا یہ بھی ہجرت ہے. وہ کہتا ہے اس بستی میں چلے جا, نیک لوگ وہاں رہتے ہیں, یہاں پر تیرا جینا مشکل کر دیں گے لوگ, تجھے اکساتے رہیں گے, تو گناہ کی طرف جاتا رہے گا. ہجرت کرنے کا ارادہ کیا, 100 قتل کرنے کے بعد کبیرہ گناہ کی کاؤنٹنگ دیکھی اس کی کتنی ہے, نکلتا ہے ہجرت کے لیے. جب راستہ پار کر کے چلا آدھا, راستے میں ملک الموت انتظار کر رہے ہیں, موت کا فرشتہ. آدھا راستہ پار کیا, موت کا فرشتہ روح لے لیا. جیسے موت کا فرشتہ روح لیا, نیک لوگوں کی روح خوشبودار کفن میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے, بدبودار ٹاٹ میں لپٹ کے لے جانے والے گنہگار کی روح وہ فرشتہ بھی آ گیا. یہ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے یہ نیکی کی طرف چلا, میں روح لے جاؤں گا, اور یہ فرشتہ کہتا ہے اس نے ایک بھی نیکی نہیں کی, 100 کے 100 اس کے کھاتے میں قتل ہے, لہذا میں اس کو جو سو لے کر جاؤں گا. اللہ عز و جل کی طرف سے معاملہ ہو رہا تھا. ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان دونوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے, وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ دونوں فرشتوں سے کہتا ہے اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو یہ کرو, جس علاقے کو چھوڑ کر آیا ہے, جس علاقے کی طرف جا رہا ہے, زمین کا میجرمنٹ کر لو, جدھر کا فاصلہ کم ہے, جدھر زیادہ چلا گیا اس فرشتے کو لے کر جائے گا. زمین کا ماپ لیا گیا, جس طریقے سے لینا تھا اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا, جب ماپ لیا گیا, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو ہجرت کر کے 100 قتل کر کے کبیرہ گناہ کر کے اللہ کے دین کی طرف, اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے, اخلاص کی طرف, مغفرت کے لیے, بخشش کے لیے, جنت کے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے, اپنی رب کی محبت کے لیے آگے بڑھا, تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا آدھا راستہ طے ہوا, آدھا راستہ طے ہونے کے بعد بس ایک ہاتھ تھا کہ نیک وکاروں کی بستی کی طرف آگے تھا. اللہ کا حکم ہوا یہ فرشتہ جو خوشبودار ٹاٹ لے کر آیا ہے وہ اس بندے کی روح کو لے کر آگے بڑھے گا, اور اللہ اس کے 100 قتل کے گناہوں کی مغفرت فرما دیا. عزیز دوستو, الکبائر یہ کبیرہ گناہ اس درجے کے بھی کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اللہ عز و جل رجوع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے مغفرت ہے, اس کے لیے بخشش ہے, اس کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے جو رحمت ہی رحمت ہے. تو لہذا مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس امر میں میں اور آپ جو سو آگے بڑھیں. 5واں چیپٹر مزید میں سمجھتا ہوں ایک 10 یا 15 منٹ کی کلاس ہے, تاکہ جو تیاری کر کے رہے وہ بات ہو جائے. کبائر گناہ کا کفارہ. اب کبیرہ گناہ ہو گیا, کفارہ کیا ہے؟ اول پہلا کفارے کا طریقہ تو یہ ہے خالص توبہ, سچی توبہ. جب بھی زندگی میں یاد آتا لیلۃ القدر, رمضان, سجدوں میں, رکوع میں, اپنی مادری زبان اردو میں دعا کریے آپ, یا ربی وہ رات کے اندھیرے میں گناہ ہوا تھا بخش دے, دن کے اجالے میں وہ گناہ ہوا تھا بخش دے. اللہ سے مغفرت کی امید لگائے رکھنا, اللہ سے بخشش مانگتے رہنا جب یاد آ جائے. ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اللہ کے دربار میں انسانیت کا حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے لوگ عرضی کریں گے, ساری انسانیت جمع ہے عرش آخرت میں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی, میری نفس کی پڑھی ہوئی آج. اللہ تعالیٰ آج سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں تھا, نہ آج سے زیادہ کبھی اللہ غضبناک ہونے والا ہے. میں نے رب کی وہ جو نافرمانی کی تھی جنت میں, جب اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا, نفسی نفسی, اگر رب میرا آج
دوسرا سوال کر دے میں تو جواب دینے سے قاصر ہوں، لہذا دوسرے نبی کے پاس جاؤ. عزیز دوستوں وہاں تک یاد رکھنا. اب آپ کے گناہ آپ کو یاد ہے، میرے گناہ میرے کو یاد ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا. جب بھی آتا تھا سجود، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. سجدہ جگہ ہے دعائیں کرنے کی. سجدے میں جا رہے ہیں دکان کا حساب ہو رہا، سجدے میں جا رہے ہیں واٹس ایپ اب کس کا کی، سجدے میں جا رہے ہیں کوکر کی سیٹی بجری فلاں یاد آ رہا، یہ یاد آ رہا. سجدے دعاؤں کے لیے اور دعا کر رہے ہیں مل صاحب قبولش نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ وہ کر دیجئے یہ کر دیجئے. توجہ نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، اس کی ذات میں اعلیٰ ہے، اس کی صفات میں اعلیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں. توجہ نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کا اپنے کو مطلب بھی نہیں معلوم اب تک. سبحان ربی العظیم کا مطلب ہی نہیں معلوم. ثنا کا مطلب ہی نہیں معلوم. اللہ اکبر کا مطلب نہیں معلوم. اللہم انی ظلمت نفسی کا مطلب نہیں معلوم. ظلمن کثیروں کا مطلب نہیں معلوم. ولا یغفر الذنوب کا مطلب نہیں معلوم. الا انت کا مطلب نہیں معلوم. فاغفر لی کا مطلب نہیں معلوم. انک انت الغفور الرحیم کا مطلب نہیں معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب نہیں معلوم. مگر نماز چل رہی، پڑھتے پڑھتے عمر نکل گئی، بال سفید ہو رہے، گٹھے آ گئے. مگر اسی لیے عزیز دوستو پڑھنا ضروری ہے، علماء کا سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. عذاب شیخ معاذ عمری حفظ اللہ نے کہا ہے درس دیتے ہوئے کہ انسان کو ایک تو عمل نہیں کرنے پہ گناہ، دوسرا عذاب علم نہیں حاصل کرنے پہ ہوگا. خالی تین بندروں کے جیسا میں دیکھا نہیں، میں سنا نہیں، میں بولا نہیں، چل رہی زندگی تھا چلتے رہے تو علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر تین بندروں کا ایسا حساب ہے. اور کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کی مثال ہے جس کی پیٹھ پہ کتابیں ڈال دی گئی، نہ کھول سکتا نہیں، پڑھ سکتا نہیں، سمجھ سکتا نہیں. وہ گدھوں کا عالم اپنا تو نہیں ہو گیا کہیں وہ گدھوں کے جیسے تو نہیں ہو گئے. مدارس ہے، مساجد ہے، فون ہے، علماء ہے، پورے ہندوستان کے علماء یہاں بسے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے مجلسیں نہیں ہیں. کیا صرف ایک مسجد کو جائیں گے آپ دین سیکھنے؟ اپنی اپنی بستی کی مسجدوں میں ماحول بنائیے، معاشرہ بنائیے، جمعیت کو جائیے، علماء کن جائیے، پکڑ کے لائیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ماحول بنائیے. تب جا کے ماحول بنے گا تو علمی ماحول بنتا، لوگ دین سیکھتے سکھاتے، گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے سمجھتے، اخلاقیات معاملات حقوق اللہ حقوق لباس سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے. تو پھر کبیرہ گناہوں کے کفاروں میں یہ ہے خالص توبہ، توبۃ النصوح. دوسرا ہجرت کرنا، جگہ بدل دینا. بھی آج ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے کرناٹک کے اندر جو معاملہ ہوا حجاب نہیں پہننا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ بچیوں کو برقع اتار کے بھیجانے والے اسکول کو بھیجا رہے ہیں. ہجرت لازم ہو گئی ان کے اوپر، ہجرت لازم ہو گئی. انہیں ایک آدمی، معمولی آدمی ایک اپنی بچی کو لے کر کرناٹک کے اسکول میں پہنچا 9th یا 10th کلاس کی. ٹیچر بولی نہیں اندر الاؤڈ نہیں ہے، قانون آ گیا، ایگزام چل رہا. انہیں بولا بھائی ایسا جانے دیتے نہیں جانے دیتے؟ نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے ہم گھر کو لے کے چلے آتے. پرواہ نہیں ایگزام کی، اللہ کی رضا کی پرواہ ہے کہ دوسرے ایگزام کی پرواہ نہیں ہے ہم کو. یخنوس علم کے ذریعے اگر ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کو پہچان رہے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کو پہچان رہے ہیں، مبارک ہے وہ علم. ضروری ہے کسی اسکول کالج میں بیٹھ کے ہی آپ پڑھنا. آپ اہل علم میں اپنی اولاد کو تعلیم دیو، ضروری نہیں ہے کوئی ایگزام کے ذریعے انہیں آگے بڑھنا. سرٹیفکیٹ 10 قسم سے ملتا، دنیا آن لائن پڑھ کے یونیورسٹیوں میں نکل جا رہے ہیں لوگ، پی ایچ ڈی کر لے رہے گھروں کے اندر بیٹھ کر. لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز ہرگز نہیں ہو سکتا، ہجرت کرنا پڑتا. وہ تمام لوگ جو کرناٹک کے اندر ہے جن کے اوپر فورس کیا جا رہا یا تو دین پر عمل کرو، دین کو چھوڑ دو، ہجرت کریے، ایسے علاقوں میں جائیے جہاں پر آپ کے دین کی حفاظت ہوتے ہوئے آپ دیسو یہ تعلیم حاصل کر سکتے. لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا، بلڈوزر چلایا جا رہا، فلاں کیا جا رہا، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، اذان نہیں دینا، مسجد میں نہیں جانا، طلاق نہیں دینا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ سب چھوڑیے. جن جن اسٹیٹس میں ہندوستان کے آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ہجرت لازم ہے نہیں. تو جب موت کے فرشتے گھر کے دروازوں پر پہنچیں گے، پیٹھ پہ کوڑا
کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ ہجرت کرتے؟ ہجرت نہیں کرنے کی وجہ سے روح نکالتے ہوت کوڑے مارتے ہوئے روح نکالی جائے گی. کبیرہ گناہوں میں سے اگر ہجرت نہیں کرتے تو آج ہندوستان کے کئی علاقوں میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. گاؤں کے نام پر، گائے کے نام پر، گوشت کے نام پر، بکرے کے نام پر، دودھ کے نام پر، ساڑی کے نام پر، برقعے کے نام پر، حجاب کے نام پر، نماز کے نام پر مارا کاٹا جا رہا. تو مسلمانوں کی جماعت سن لو، نہیں رہ سکتے تم ایسے علاقے میں. سیکولر علاقے میں آؤ، ہندوستان کے دوسری بستیوں میں جاؤ، دوسرے شہروں میں جاؤ. گناہ ہے اللہ عز و جل کے قریب، کبیرہ گناہ، ہجرت کرنے کا موقع رکھتے ہجرت نہیں کرتے. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اپارچونیٹیز پھیلے ہوئے ہیں. آپ اگر یہ سمجھ رہے بچپن سے یہ ہے، یہیں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں کہیں کرے ہوئے تھے، کاروبار یہ چھے، ارے دین کی حفاظت کا چھوڑو، اللہ مزید برکت عطا کرے گا. تم ہجرت کرو، مغفرت ہو گئی، دین کی سلامتی ہو گئی تو عظیم بات ہے. حدیث دوستو، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، جائیداد چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، پیسے چھوڑ کر. کیوں گئے تھے؟ ہجرت کا بنیادی مقصد یہ تھا اپنے جان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت. ارے دین محفوظ رہے گا تو عمل کر سکیں گے. دین کو محفوظ کیے، مسجد نبی بنائے، مسجد قباء بنائے. پھر جب دہشت گرد لڑنے آئے تو پھر جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ احزاب بھی ہوئی. دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے ہجرت ضروری ہے. حتیٰ کہ دین، وہ ہجرت کرنے کے 10 ایسے عظیم سال مدینے کے گزرے، دنیا کے اندر دین غالب ہو گیا. اور آج وہی دین کو ہم سنتے سناتے ہیں مسجد عبادت الرحمان میں بیٹھے ہوئے. ہجرت ضروری ہے. دوسری چیز، ہجرت صحبت کو بھی چھوڑنا ہے، ہجرت عادتوں کو بری بھی چھوڑنا ہے. دوسرا کفارہ کبیرہ گناہ کا یہ ہے، دنیا میں حد جو مقرر کی گئی، حاکم اگر وہ حد دے دے وہ حد تسلیم کر لینا. جیسے کسی نے چوری کیا، 1 دینار سے زائد 10-20 روپے چوری کیے تو ہاتھ میں کاٹتے. اور یہاں تو کاٹنے کا سسٹم بھی نہیں ہے، پوری حد بھی کرے تو گھر میں لے کے پھریں گے آپ کچھ تو بھی کون چوری کرے بول کے. یہ ادھر کی بات ہے جو حاکم کی رولنگ ہے. چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا، جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے وہ چوری کا جو عذاب آخرت میں ہونے والا تھا نا، اس عذاب سے وہ بچ جائے گا. حدیث دوستو، یہ جو محبت تھی اللہ کے دین سے یہ صحابہ کرام میں تھی. حاکم کا اختیار ہے کہ سامنے والے کے کبیرہ گناہ معاشرے میں ہوتے ہوئے اسے موقع دے توبہ کرنے کا، اصلاح کرنے کا، یا سزا بھی دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیف معلوم کتاب پیج نمبر 146 میں واقعہ درج کیا گیا حدیث کی کتاب سے. معاذ ابن مالک رضی اللہ عنہ صحابی آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. کبیرہ گناہ اور طریقہ کفارے کا یہ آپ اور ہم کرنا نہیں ہے، ویسی سچویشن نہیں ہے، اس میں بھی گنجائش ہے، چاہے تو توبہ بھی کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ کرام معاذ کا طریقہ یہ تھا، اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، دے کر کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہاں سے، توبہ کرو اللہ عز و جل سے اور رجوع کرو اللہ کے دین کی طرف. جاؤ یہاں صحابہ کی ادب اور احترام کا طریقہ یہ ہے، تھوڑی دور چلے گئے وہ بات رکھنے، پھر پلٹ کر آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو پاک کر دیجئے، میرے گناہوں کا بوجھ ہے، حد لگا دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے چاہے جان چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ چلے جاؤ یہاں سے، اللہ سے خالص توبہ کرو، رجوع کرو دین کی طرف. پھر ادب اور احترام یہ، پھر چلے گئے کچھ قدم آگے وہ بات رکھنے، پھر پلٹ کر آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. کہا معاذ چلے جاؤ یہاں سے، تیسری مرتبہ کہا چلے جاؤ یہاں سے، خالص توبہ کرو تمہارے گناہوں پر، رجوع کرو اللہ کے دین کی طرف. پھر چلے گئے، پھر پلٹ کر آئے. یہ ادب اور احترام اور اطاعت کا جذبہ ہے. بات تو منوانے کے لیے آئے تھے لیکن ٹھہرے نہیں، جاؤ بولے تو وہ اطاعت کر کے آئے. یہ دین ہے، جتنا کرو بولے، جیسا کرو بولے، جب کرو بولے، جس طریقے سے کرو بولے وہ کر لینا. چوتھی بار ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. کہا معاذ کیا ہوا تجھ سے، کس چیز سے پاک کروں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نے زنا کیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، آپ رجم کی سزا سنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو شراب پی کر ہے؟ کہا نہیں.
ایک آدمی اٹھے, منہ کے پاس ناک لے جا کے سونگے کہ بو آ رہی ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو پاگل ہے؟ کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں. کہا مائز کیا سچ میں تجھ سے زنا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تو نے عورت کو چھوا, کیا تو نے عورت کو بوسا دیا, یا تو نے عورت کو دیکھا؟ یہ تینوں چیزیں زنا کی کیٹیگری کے ہیں. جب انہوں بول دیے تھے میں زنا کیا, تب زنا کی لوور کیٹیگری پوچھے, گھورنا بھی غیر محرم عورت کو بے وجہ کے زنا میں ہے, چھونا بھی زنا میں ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نہیں کیا, میں نے زنا کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال پوچھا, مائز کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس لیے کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے ہیں, اور شادی شدہ ہے جب کہا, اور مائز تو جب پاک ہونا چاہتا ہے, بار بار کہہ رہا ہے میں نے تجھ سے کہا تھا توبہ کر لے, رجوع کر لے اللہ عز و جل سے, تو بار بار چاہتا ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ تو شادی شدہ ہے, کہا اسے بقیع الغرقد جو مسلمانوں کے قبرستان ہے آج, اور وہاں عید کی نماز بھی پڑھائی جاتی تھی, کہا وہاں لے جاؤ اور پتھر سے سنسار کر دو. صحابہ اکرام کہتے ہیں مائز کو لے گئے, اس کے جذبے کا عالم کہ ہم مائز کے لیے گڑھا نہیں کھودے, اسے گاڑنے, اور نہ مائز کو باندھے. ہررا نام سے علاقہ تھا جہاں پتھریلی علاقہ تھا, مائز پر جب ہم پتھر اٹھائے اس گناہ کی سزا دینے کے لیے حاکم کے آرڈر پر, اس کے کفارے کی خواہش میں, تاکہ اس زنا کے عذاب سے آخرت میں بچ جائے, وہ نکل کے بھاگا, ہم اس کے پیچھے بھاگے, یہاں تک کہ ہررا پر رک گیا. ہم ہررا پر نوکیلے پتھروں سے مارے, یہاں تک کہ بڑا سا پتھر اٹھا کر ڈالا, وہ مر گیا. جب مائز کو احساس ہو رہا تھا کہ پتھر سے میں مر جاؤں گا, بھاگنے لگے, لیکن صحابہ پیچھے جا کے مارے. اتنا غم ہوا ان کو, 2 یا 3 دن تک صدمہ تھا, سناٹا تھا صحابہ کی مجلسوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مائز کو جب ہم مار رہے تو وہ بھاگ رہا تھا, یہ رول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کہا کاش کہ تم مائز کو چھوڑ دیتے, وہ اللہ سے خالص توبہ کر لیتا اس کبیرہ گناہ پہ, اور رجوع کر لیتا, اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. یہ بھی ہے پھر ان سے کبائر ہوئے, خالص توبہ کرو, رجوع کرو, یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مائز کے لیے بھی یہی کہا. 2-3 دن ایسی گئے. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کی مجلس میں آ کر کہا مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سب نے کہا اللہ مائز کی مغفرت فرما دے. جیسے دعا ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری دی. عزیز دوستو, الکبائر جو ارتکاب ہو چکے ہماری زندگی میں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کہا اے صحاب اب مایوسی چھوڑ دو, یہ غم کی مجلسیں چھوڑ دو. ارے مائز نے تو ایسی مثالی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو ایک قوم میں مار دی جائے, وہ قوم کی مغفرت کے لیے اس کی توبہ کافی ہے. یہ توبۃ النصوح ہے. دوستو, رجوع کرنا اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں خالص اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. مسلم وہی ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا. کلو بنی آدم خطاؤن, کس سے گناہ نہیں ہوئے؟ کیا بولنے والا فرشتہ ہے یا سننے والے فرشتے؟ کلو بنی آدم خطاؤن, ہر کوئی خطا کار ہے. یہ رات رجوع کرنے والی رات, یہ رات مغفرت مانگنے والی رات, یہ رات دلوں کی صفائی کرنے والی رات. کبائر عبادتوں میں ہوئے, معافی مانگیے. کبائر حقوق العباد میں ہوئے, اللہ عز و جل رجوع کیجئے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو سو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جو سو بخش دے. آخری بات, کبیرہ گناہوں کے کفارہ یہ ہے, سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے. سچی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کبھی گناہ کیا ہی تھے نہیں. موت سے پہلے آخری نقطہ, موت سے پہلے ہر انسان اپنے گناہ معاف کروا لے, یہ ضروری ہے. کس سے پہلے؟ سکرات سے پہلے. سکرات کیا ہے؟ انسان مرض الموت میں ہے, مرنے پر ہے. مرنے سے پہلے توبہ کر لو, مرنے سے آخری لمحوں سے پہلے توبہ کر لو.
لیکن انسان کی موت کا وقت جب آتا نا، لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ سکرات ہے. سکرات جب طاری ہو جاتا اس کے بعد توبہ فائدے کی نہیں ہے. مثال، فرعون کو زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام بتائے آ جا راہ راست کی طرف، حتیٰ کہ وہی فرعون جو اس رسول کو قتل کرنے نکلا سمندر میں تو راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اسی راستے کے پیچھے نکلے، حتیٰ کہ جیسے آیا وہ سمندر کو حکم اللہ تعالیٰ اسی میں ڈبانا شروع کر دیے. جب غرق ہونے لگا فیصلہ اللہ کا ہو گیا، سکرات کا وقت قریب آ گیا، کہنے لگا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کہا آج سے ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اللہ کے عذاب کا فیصلہ آنے سے پہلے توبہ کر لینا، یا دوسرا سکرات طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لینا. یہ انفرادی طور پر ہے. عمومی طور پر بھی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وقت فائنل ہے. وہ وقت سے پہلے انسان نہیں، پوری قوم توبہ کر لی تو بہتر ہے. توبہ کرنے میں علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، ایک تو ایمان نئے لایا سو والا آدمی اگر ایمان لانا چاہے گا ایمان قبول نہیں ہوگا. دوسرا مسلمان ہے، نیک اعمال کر رہا لیکن کچھ برائیوں کو چھوڑنا چاہتا تھا، وہ وقت آ گیا، اگر وقت آنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرنا چاہ رہا وہ اصلاح بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. مطلب 2 3 4 نمازاں پڑھنے کی عادت تھی، جمعہ پڑھنے کی عادت تھی، عید پڑھنے کی عادت تھی، وہ وقت آ گیا معاشرے میں، آپ پوری زندگی نماز پڑھ لو اس کے بعد کی، وہ قبول ہونے والی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس بات کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کے بعد نشانی آئے؟ مطلب آپ مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ ایمان لاتے ذرا اللہ کو تو بتا دو، ایمان لاتے ذرا آخرت کو تو بتا دو، جو عذاب ہو رہے ہیں وہ تو بتا دو، ذرا نشانیاں تو بتا دو، ذرا سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ کے تو بتاؤ. اتنی بڑی بڑی باتوں کے انتظار میں ہے کیا تم؟ رسول کی گواہی دل میں نہیں اتر رہی، اللہ کی گواہی دل میں نہیں اتر رہی تمہارے. تو اللہ نے کیا کہا، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا ہو، اور اسے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اس کا نیک عمل کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب تم انتظار کرو، ہم بھی جو سے انتظار کر رہے ہیں. اللہ میں شیخ عثیمین اور دیگر علماء کرام نے اس آیت کے حوالے سے قیامت کی نشانیوں میں نشانی بتائی ہے. یہ نشانی قیامت کی جب ظاہر ہو جائے گی، ساری کائنات کے لوگ جو ایمان لانا چاہیں گے یہ نشانی سے پہلے ایمان لا لینا. نشانی آ جائے گی ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا، نشانی آنے کے بعد عمومی طور پہ اصلاح کرنا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دیتے جائیے کہ آنے والے دور میں اس نشانی سے پہلے اپنی اصلاح کر لینا. وہ کب آنے والی نشانی ہے وہ اللہ عالم. یہ بھی بات سمجھیے، بہت دور کی بات چاری چلتے رہو. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر کسی انسان کا اس کے لیے ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس سے پہلے اپنے ایمان میں کوئی خیر اصلاح کرنا چاہتا تھا، اصلاح بھی نہیں کر چکے گا. جس میں سب سے پہلی یہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، زمین پر دھوئیں کا نمودار ہونا، یا زمین پر ایک جانور نکلے گا دابۃ الارض، وہ جانور لوگوں کو بولیں گا اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. یہ 3 نشانیں جب ظاہر ہو جائیں گی، نہ ایمان لانے والا ایمان لانا فائدہ ہوگا، نہ آپ سوچ رہے تھے جھوٹ بولنا چھوڑوں گا، نمازوں کی پابندی کر لوں گا، فلاں حرکت چھوڑ دوں گا، وہ حرکت کا بھی کوئی جو سا فائدہ نہیں. جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. یہ معاملہ پوری قوم کے لیے ہے. انڈیویجل طور پہ تو سکرات آنے سے پہلے، انڈیویجل لیول پہ تو عذاب کا فیصلہ آنے سے پہلے، عمومی طور پہ بھی عذاب کا فیصلہ آنے سے پہلے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، فرشتے آ گئے بستی میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. کیوں؟ ہومو سیکسولیٹی کی عادت ہو گئی تھی،
ایسا آج کے معاشرے میں بڑھتا ہوا دیکھا، اب تو قانون بھی بن گیا اپنے بعد ملک میں بھی، لڑکا لڑکا شادی کر سکتا، لڑکی لڑکی شادی کر سکتی. ایسے ایسے طریقے ہیں، ٹرانسجینڈر لڑکے لڑکیوں کی شرمگاہ کی جیسی جو سو چیزیں اختیار کر لے رہے. ٹرانسجینڈر ایسا بھی طریقہ آ گیا ہے دنیا کے اندر. ابھی ایک بیوی ہے، میاں ہے، زندگی گزار رہی، بیوی کو خیال آ رہا، میرے کو ایسا محسوس ہو رہا کہ میں مرد سے زیادہ عورت کو پسند کرتی ہوں. تو دنیا میں سسٹم بھی آ گیا، مرد کیا کر رہے ہیں، تم پریشان نہ ہو، میرے ساتھ زندگی گزارو، میں ایک عورت کو لا کے تمہارے پاس چھوڑ دیتا ہوں. یہ عورت اپنی خواہشات یہ عورت سے بھی گزار رہی، یہ آدمی یہ خواہشات اپنی عورت سے بھی کر رہا، وہ دوسری عورت کو جو کرائے پہ لا اس سے بھی کر رہا. یہ ماحول جو آج کے زمانے میں آ گیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم کا ترستا ہے. ہوا یہ کہ عذاب کا فیصلہ آ گیا، خوبصورت فرشتوں کی شکل، انسانوں کی شکل میں فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر پہ. قوم دوڑتی ہوئی آئی، ان سے ہم بستری کرنا ہے، ان سے معاملہ کرنا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں اس امت کی لڑکیاں تمہارے لیے، ان کو چھوڑ کر تم لڑکوں کے پیچھے آ رہے. حتیٰ کہ قوم آگے بڑھی، لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہہ دیا اب آپ نکل جائیے بستی سے. اور لوط علیہ السلام پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. اللہ اکبر. صبح جب آ گئے، قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھیں کیا انداز ہے بیان ہے اللہ عز و جل کا. الیس الصبح بقریب، ارے کیا صبح قریب نہیں آ گئی؟ جب صبح کا فیصلہ ہوا پوری قوم کو ہوا دیا گیا اوپر سے نیچے تک. کوئی اصلاح نہیں کر سکا. جب عذاب فیصلہ آ جاتا دلوں پہ بھی مہر لگ جاتی. تو عزیز دوستو، کہا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار اپنے نیک اعمال کی طرف آ جائے، گناہ سے توبہ کر لے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے صبح اور شام کو مغفرت کرنے کا، سورج مغرب سے طلوع ہونے تک اللہ کا نظام باقی رہے گا. عمومی طور پر معاشرے میں عزیز دوستو جس قسم سے معاشرہ آج آگے بڑھ رہا، اس زمانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین جب آیا تھا اجنبی آیا تھا، ان قریب یہ دین اجنبی ہو جائے گا. جب آئے تھے صحابہ کرام دین لے کر، ہنستے تھے لوگ، ارے 300 کی پوجا چھوڑ کے ایک اجنبی تھے. کتنے 20 30 40 50 لوگ. ان قریب یہ دین اجنبی ہو جائیں گا. آج اجنبی ہے دین. آپ اگر داڑھی چھوڑ رہے ہیں تو ہنس رہے لوگ خاندان میں، اجنبی. آپ اگر ایک سے زیادہ شادی کر لیے تو 4 بلا بنا کے رکھنا پڑ رہا چھپنے کے واسطے. اجنبی ہو گیا دین، لوگ تعجب کر رہے ہیں. تو عزیز دوستو وہ معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم اجنبی نہیں بننا. ہدایت اللہ کی ہے، ہدایت سنبھال کے رکھنا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.